اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ ہمارا موضوع سخن ہے طلاق قرآن میں۔ طلاق سے متعلق فقہی احکام پہلے ہم بیان کر چکے ہیں۔ اب انہی فقہی احکام کی جو قرآنی بنیادیں ہیں ان میں سے سورہ طلاق کی چند آیات ہم پہلے آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے چند مزید آیات آپ کے سامنے تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طلاق آیت نمبر 2 ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ۔ اگر عدت کی مدت ختم ہونے کو ہے اور اس دوران شوہر رجوع کر لے تو رجوع کر سکتا ہے، اور اگر عدت ختم ہو گئی، وہ ایام اس کے 3 حیض یا 3 ماہ اس کی عدت کے گزر گئے، اور اس کے بعد اگر وہ اس سے جدائی کرنا چاہیں تو جدائی بھی کر سکتے ہیں، اور وہ انتہائی شائستہ طریقے سے اور معروف طریقے سے۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور طلاق کے دوران صیغہ طلاق جاری کرتے وقت 2 عادل گواہوں کو شاہد، 2 عادل گواہوں کو گواہی کے لیے ساتھ رکھنا ضروری ہے کہ 2 عادل گواہ ہوں اور ان کے سامنے یہ صیغہ طلاق جاری کیا جائے۔ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور یہ گواہی ظاہر اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے خدا کے دین کی خاطر اور اس کی رضا کے لیے، کہ اگر یہ زندگی بہتر نہیں چل پائی تو آئندہ بہتر زندگی کی امید رکھنے پر تو فرمایا ہے کہ وہ شہادت دیں، گواہی دیں اللہ کے لیے۔ ذالکم یوعظ بہ، اور یہ تمہیں وصیت کی جا رہی ہے، وعظ کیا جا رہا ہے، نصیحت کی جا رہی ہے تمہیں اس بات پر، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اور جو اللہ کے قانون کی پاسداری کرتا ہے، جو تقوی الہی کا خیال رکھتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، قانون الہی کی رعایت کر رہا ہے، اس کا لحاظ کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے یجعل لہ مخرجا، اس کے لیے کوئی بہتر سبیل بنا دے گا، اس مشکل سے نکلنے کی، مخرج خارج ہونے کی کوئی نہ کوئی اس کے لیے بہتر اللہ تعالیٰ سبیل بنا دے گا۔ خاتون کے لیے بھی کوئی بہتر سبیل ہو جائے گی، اور اس مرد کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کوئی بہتر سبیل بنا دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اگر ان کو تنگی رزق کا خوف ہے تو اس خوف کو دل سے نکال دیں۔ اگر طلاق کسی بنا پر ہو گئی ہے، جدائی ہو گئی ہے، تو خاتون پریشان نہ ہو، اور اسی طرح مرد اگر وہ رزق کے حوالے سے پریشان تھا، تنگی رزق کا باعث ہے، ممکن ہے اس کے سسرال، اس کی بیوی، اس کے باقی سسرالی رشتہ دار اس کو سپورٹ کر رہے ہوں اور مشکل کا شکار ہو جائے، تو بہرحال طرفین کے لیے اگر وہ قانون الہی کا خیال رکھیں گے اور حدود اللہ کا خیال رکھیں گے تو ارشاد باری تعالیٰ یہ ہے کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تو اللہ تعالیٰ ایسا رزق دے گا کہ جس کو حساب نہ کر پائیں گے، بغیر حساب اللہ تعالیٰ ان کو رزق دے گا، رزق مادی بھی دے گا، رزق معنوی بھی دے گا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ پر اعتماد کرتا ہے، ان قوانین الہی کا لحاظ رکھتا ہے، تو فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے تمام امور میں سے اور مشکلات سے اس کو نکالنے کے لیے کافی ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ، یقیناً اللہ تعالیٰ جو ارادہ کرتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے، اس کے امر جو ہیں وہ حتمی ہیں، وہ انجام پانے والے ہیں، انجام پاتے ہیں۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے اس کے پیمانے مقرر کر دیے ہیں۔ قدرا اقدار بھی کہا جا سکتا ہے، پیمانے بھی کہا جا سکتا ہے، تو مقدار اللہ نے معین کر دی ہے، اقدار معین کر دیے ہیں، پیمانے معین ہیں۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے، اس کے تقوی کو اختیار کرتے ہوئے حدود اللہ کا خیال رکھیں۔ واللائی یائسن من المحیض من نسائکم، فرما رہے ہیں کہ وہ خواتین کہ جو یائسہ ہیں،
اگر ان کو طلاق ہوتی ہے تو وہ حیض کے لیے اسی طرح احتیاط کریں گی، 3 اپنے حیض کو گزاریں گی کہ ان کی عدت مکمل ہو سکے۔ ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر، اگر کوئی ریب ہے، شک ہے، شبہ ہے اور تو وہ عدت گزارنے میں، تو ان کے لیے یہ ہے کہ اگر ان کو اس طرح حیض نہیں آتا یا عائسہ ہو گئی ہیں جیسے عام خواتین کو حیض آتا ہے، تو قرآن نے حکم تو یہ دیا ہے کہ 3 حیض تک، اگر اس کو معمول کے مطابق حیض نہیں آتا تو فرمایا یہ جا رہا ہے کہ اس کے لیے عدت جو ہے وہ 3 ماہ ہے۔ واللائی لم یحضن، اور ایسی بھی ہیں وہی کہ جن کو حیض نہیں آتا اور یا وہ ہیں کہ جو عائسہ ہو گئی ہیں، تو ان کے لیے یہی ہے کہ وہ عام خواتین کے مطابق وہ 3 حیض جو انہوں نے گزارنے ہیں عدت کے لیے، اس کی جگہ 3 ماہ وہ عدت رکھیں اور اس کے بعد وہ شوہر کر سکتی ہیں۔ یہ عدت اس لیے ہے کہ اگر رحم میں نطفہ ٹھہر گیا ہے اور ممکن ہے حمل ہو جائے اور اولاد ہونے کا امکان ہو، تو اس کے پیش نظر وہ 3 ماہ احتیاط کریں اور ابھی نکاح نہ کریں۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، وہ خواتین کہ جو حاملہ ہو گئی ہیں اور ان کو اگر طلاق ہوئی ہے تو ان کی عدت وہ 3 حیض والی بات نہیں ہے، چونکہ جب حاملہ ہو جائے تو پھر حیض رک جاتا ہے، تو ان کی عدت وہ 3 ماہ والی بھی نہیں ہے، بلکہ ان کی عدت جو ہے جب تک وہ وضع حمل نہیں کرتی، وہ بچہ پیدا نہیں ہو جاتا، جو ان کے رحم میں بچہ ہے جب تک وہ دنیا میں نہیں آ جاتا تو وہ اس وقت تک اپنی عدت کا لحاظ رکھیں گی اور اس سے پہلے کہ جب تک بچہ پیدا نہ ہو کسی سے نکاح نہیں کریں گی، دوران عدت نکاح نہیں ہو سکتا، اور وضع حمل ہونے تک انتظار کریں، اس کے بعد وہ شادی کر سکتی ہیں۔ یہ وضع حمل ممکن ہے طلاق کے کچھ دنوں بعد ہو جائے، ممکن ہے چند ماہ بعد ہو جائے، ممکن ہے اپنا بھی دورانیہ اس کا 9 ماہ کا رہتا ہو، تو بہرحال جو ہی اس کا وضع حمل ہو جائے گا تو گویا اس کی عدت تمام ہو جائے گی، اس کے بعد بچے کی پیدائش کے بعد وہ نیا شوہر یا دیگر فرد کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، تو جو بھی اللہ کے قانون کی پاسداری کرتا ہے، تقوی وقا لفظ ہے وقایا سے کہ بچنے سے، کہ اللہ کی نافرمانی سے بچے، اس کے عذاب سے بچے، اس کا خوف دل میں رکھے اور اس کے یہ جو قانون بتایا گیا ہے اس کی پاسداری کرے۔ جہاں بھی یتق اللہ آیا ہے یا اتقوا آیا ہے یا یہ تقوی کی بات ہوئی ہے، یہ معمولاً اس سے پہلے بیان شدہ حکم کے اوپر تاکید ہے کہ جو خواتین اگر حاملہ ہیں تو ان کی عدت وہ وضع حمل تک ہے، اور جن کو حیض نہیں آتا ان کی عدت 3 ماہ تک ہے، اور جن کو حیض آتا ہے ان کی عدت وہی تیسرا حیض شروع ہونے پر تمام ہو جاتی ہے۔ تو وہ خاتون یا عائسہ ہو یا دیگر اس کے مسائل ہوں، یہ ساری اتنی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بات بیان کر دی ہے تاکہ وہ سلسلہ نسب جو ہے وہ برقرار رہ سکے، نئے آنے والا فرد دنیا میں اس کے نسب و حسب کا پتہ ہو کہ یہ کس کا بیٹا ہے، کس کی اولاد ہے۔ تو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، تو اللہ تعالیٰ اس کے ان کاموں کو اور ان امور کو اس پر آسان کر دیتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین۔